نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، خوابوں کی تعبیر ایک مستقل فن ہے، ایک بہت بڑا علم ہے یہ، اور اس میں کافی تفصیلات ہوتی ہیں. کون سا خواب کس شخص نے دیکھا، کیسے انسان نے دیکھا، کس وقت دیکھا، اور پورا یاد ہے کہ نہیں اس کو خواب وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کی تعبیر جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں. مجھے آج آپ کے سامنے خواب کے بارے میں بس مختصر بات عرض کرنا ہے، مختصر سی بات، ایسی بنیادی بات کہ انشاءاللہ اس بات کو سننے سمجھنے سے آپ خواب کی بہت کچھ باتیں سمجھ جائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، علماء نے جو سمجھائی ہیں. سب سے پہلی خیالات. انسان دن بھر جن چیزوں میں مشغول رہتا ہے، خواب میں وہی چیزیں اس کو نظر آتی ہیں. خیالات، پراگندہ خیالات، بکھرے بکھرے سے خیالات. دوسری قسم ہے شیطان ڈراتا ہے خواب میں آ کر، کبھی سانپ، کبھی بچھو، کبھی اوپر سے نیچے گر رہا ہے انسان، کبھی اڑ رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی سینے پہ آ کے بیٹھ گیا، گھبرا رہا ہے، عجیب عجیب چیخیں سنائی دے رہی ہیں. اس طرح باتیں ہوتی ہیں. یہ شیطان ڈراتا ہے، شیطان کی ڈرانے والی چیزیں. دوسرا. تیسرا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بشارتیں. خیالات، شیطان کا اثر، اور تیسرے بشارتیں. میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ کو اس سے دیکھو بنیادی بات خواب کے بارے میں پتہ چلے گی، اور پھر آخر میں انشاءاللہ خلاصہ بتاؤں گا. پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، روایت کے نمبر ہے 6985، 6985. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا رأى احدكم الرؤيا، پوری روایت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہے، اچھا خواب دیکھے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس نے خواب دیکھا ہے اچھا، اسے جس سے چاہے بیان کر دے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایسا خواب دیکھا جو اس کو پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز خواب میں دیکھی ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے وہ شیطان کے شر سے، اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور کسی کے سامنے بیان نہ کرے. اگر وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. دوسری روایت مسلم شریف کی ہے، روایت کا نمبر 5895، 5895. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص خواب دیکھے ایسا جو اس کو پسند نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جیسے اس کی آنکھ کھلے ڈر کے، تو وہ اپنی بائیں طرف تھوک دے، 3 مرتبہ تھوک دے، مطلب اس طریقے سے تھوک دے. اللہ کی پناہ لے لے شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پڑھ لے اعوذ باللہ من شر هذا الرؤیا، من شر هذه الرؤیا، اس طریقے سے پڑھ لے. اور جس کروٹ پہ وہ لیٹا ہوا تھا کروٹ بدل دے. یہ 2 روایتیں ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، ایک بخاری شریف کی روایت، ایک مسلم شریف کی. ان دونوں روایتوں کو سن کر ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ خواب اچھا ہے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کر دے، کوئی حرج نہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرے. خواب برا آیا ہے تو کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو بہت پوائنٹ والی بات ہے، کسی کے سامنے، بلکہ 3 کام کر لے. کروٹ بدل لے، ہے نا، اس سے پہلے کیا کرنا ہے، کروٹ بدلنے سے پہلے 3 مرتبہ تھوکنا ہے، اور شیطان سے اللہ کی پناہ لے لینا ہے. اگر اتنا کر لیں گے تو اس خواب کا کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو فون لگانے کی، کسی سے تعبیر پوچھنے جانے کی کہ مجھے خواب میں یہ ڈراؤنی چیز دکھی، ایسا ہوا ویسا ہوا. کچھ نہیں. جب خواب نقصان ہی نہیں پہنچائے گا تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو کسی کے سامنے بیان کرنے کی. یہ کچھ باتیں ہیں. اسی سے سانپ، بچھو، ڈراؤنی چیزیں یہ ہیں، اس کا بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ شیطان ڈراتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور جو انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، دن بھر اس کا کسی غم میں، کسی فکر میں گزرا ہوتا ہے نا، تو وہی ٹینشن اور غم کی چیزیں اس کو ڈراؤنی چیزوں میں اور پراگندہ خیالات کی صورت میں نظر آتی ہیں. شیطان تو ہے انسان کا دشمن. اس لیے اگر یہ چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ، ان باتوں کو، تو خواب کے بارے میں آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ کو خواب کے بارے میں ایک حد تک کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. مزید اس بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو ہم جو ہمارے علماء ہیں ان کے پاس بیٹھ کر خوابوں کے بارے میں اور ڈسکس کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.